السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ تمام سامعین بخیریت و عافیت ہوں گے۔ حسب معمول آج میں آپ لوگوں کے سامنے نہایت ہی سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس واقعے سے ضرور آپ لوگوں کو عبرت حاصل ہوگا، نئی راہ ملے گی۔ واقعہ سننے سے پہلے آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ چلیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ ایک دن ایک ملک کے بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں داخل ہو جائیں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف قسم کے اچھے اچھے پھل جمع کریں۔ تینوں وزیر بادشاہ کے اس عجیب و غریب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے، اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین عمدہ قسم کے اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا تو خود جائزہ نہیں لیں گے کہ یہ پھل کیسا ہے وہ پھل کیسا ہے، اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھیں گے۔ اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ اور تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھرنے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے، کس قسم کے پھل ہیں، اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا، اور اپنا وقت اپنے گمان کے مطابق اس نے بچا لیا۔ دوسرے دن بادشاہ تینوں وزیروں کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 1 مہینے کے لیے دور دراز کہیں جیل میں قید کر دیا جائے۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس تھیلے کے، اور اس تھیلے کے اندر جو چیز تھی اس کے سوا کھانے پینے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے ان کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے وہ مزے سے اپنے انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا، وہ پھل کھاتا رہا اور اپنی زندگی گزارتا رہا، یہاں تک کہ 1 ماہ آسانی کے ساتھ گزر گیا۔ دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب گلے سڑے پھل جمع کیا تھا، اس کے لیے بڑی مشکلیں پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھاتا رہا، لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے کی نوبت آ گئی اور وہ گلے سڑے پھل کھانا پڑا، جس سے اسے بہت پریشانیاں لاحق ہوئی اور بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ لیکن تیسرا وزیر جو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا تھا، جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کیا تھا، وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا، کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے اپنے گمان کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق کہ بادشاہ تو تھیلی دیکھے گا نہیں، اس لیے اس نے اپنا وقت بچانے کے لیے، محنت سے بچنے کے لیے پھل کے بجائے گھاس پھوس اور پتے سے اپنی تھیلی بھر لی تھی۔ تو محترم سامعین، حاصل کلام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں
کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے ہم چاہیں تو نیک اعمال اپنے لیے جمع کر سکتے ہیں اور چاہیں تو برے اور خراب اعمال جمع کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا ایک باغ ہے اور اس باغ میں رہ کر اپنے اپنے خیال کے مطابق، اپنے اپنی چاہت کے مطابق ہر انسان خود مختار ہے کہ وہ اچھے اعمال جمع کرے یا برے اعمال جمع کرے۔ مگر یاد رہے، جب اصل بادشاہ کا یعنی رب العالمین کا حکم صادر ہوگا تو ہم کو اپنی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ جب ہماری روح قبض ہو جائے گی تو ہمیں بھی قید خانے کی طرح لوگ جا کر قبر کے گڑھے میں ڈال دیں گے۔ اس جیل میں یعنی اس اپنے قبر کے اندر ہم اکیلے ہوں گے، جہاں ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال کی تھیلی ہوگی۔ ہمارے اعمال ہوں گے اچھے یا برے۔ وقت نکال کر اس بارے میں ضرور سوچیں گے آپ لوگ، اور ضرور سوچیں کہ ہم یہاں کیا جمع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہے تو پھر قبر کی زندگی بآسانی گزر جائے گی، وہ منزل آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور خدا نہ کرے اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں، آپ نے اچھے اعمال سے اپنی تھیلی نہیں بھری ہوگی، برے اعمال کا ذخیرہ آپ کے پاس ہوگا، تو پھر اللہ کی ناراضگی، اللہ کی پکڑ میں آپ اور عذاب قبر میں مبتلا ہو جائیں گے، اور پھر سوائے پچھتانے کے آپ کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے محترم سامعین، مؤدبانہ گزارش ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ ہم اس وقت اس دنیا کے باغ میں رہ کر اچھے اعمال کی طرف توجہ دیں اور اللہ کی رضامندی کی طرف اپنے توجہ کو مرکوز کریں اور اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔